السلام علیکم دوستو، میں ہوں نعمان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں نعمان انفارمیشن ہب۔ دوستو، دنیا میں بہت سارے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں جنہیں سننے کے بعد ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ایک دوست ہیں جو بیان کرتے ہیں کہ ہماری ہمشیرہ کا نام زیتون بی بی تھا۔ 4 بہنوں سے تیسرے نمبر پر تھی۔ تمام بھائیوں اور بہنوں میں یہی ہر دل عزیز تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بڑا حوصلہ دیا ہوا تھا۔ والدین اور بھائیوں کی بڑی عزت کیا کرتی تھی۔ گھر میں جب بھی کبھی اونچ نیچ ہو جاتی تو ہمیشہ والد صاحب کی طرفداری کرتی تھی۔ ان کی شادی اپنے چچا زاد محمد ادریس سے ہوئی۔ وہ پورے دیہات میں انتہائی شریف نوجوان تھا۔ فوج میں بھرتی ہو گیا۔ بیوی کو ادھر لے گیا تھا ساتھ۔ ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی۔ وہ ہمارے ایک بچے کو ساتھ لے گئیں۔ میں اس کی تربیت کروں گی۔ والدہ بہنوں نے مجھ پر دباؤ ڈالا، ان کے سامنے انکار نہ کر سکا، اگرچہ بچے کی والدہ بھی ناخوش تھی۔ بچے کی تربیت جس انداز سے کر رہی تھی، ہم بہت خوش تھے۔ اللہ تعالیٰ نے 4 بچے اور 1 بچی سے نوازا تھا۔ ہماری بہن میں یہ خوبی تھی کہ اپنے ہمسایوں کا بہت خیال رکھا کرتی تھی۔ عموماً گاؤں میں جس جگہ رہتی، ان کے قرب و جوار میں جتنے گھر آتے تھے، زیادہ تر محنت مزدوری کرنے والے تھے۔ ہمسائے اپنی بچیاں ان کے گھر چھوڑ کر باہر چلی جایا کرتی تھی، کیونکہ انہیں اعتماد تھا ان کی حفاظت کریں گی۔ جو بھی غریب عورت آتی، اسے استعمال کی چیزیں مانگنے پر ضرور دے دیا کرتی تھی۔ وہ کبھی انکار نہیں کرتی تھی، حتیٰ کہ سالن لینے بھی کوئی عورت آ جاتی، اسے ضرور دیتی۔ مجھے جب برطانیہ میں پتہ چلا ان کو کینسر ہے، حالت ٹھیک نہیں ہے، ملاقات کے لیے گیا۔ باقی اب پورے جسم پر پھیل چکا تھا۔ میرے ساتھ اور بچوں کے ساتھ ان کے تعلقات دوسرے بھائیوں کے بجائے زیادہ اچھے تھے۔ وہ میرے بچے کو لے کر گئی تھی۔ جب بچوں کو برطانیہ منگوانے کا پروگرام بنا، وہ ایبٹ آباد میں تھی۔ اسے پتہ چلا اپنے بچے کو میں گاؤں لے جاؤں گا۔ کہنے لگی، میرے جس بچے کو چاہے لے جائیں، اسے رہنے دیں۔ اس کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد سے نوازا۔ بہرحال اسے سمجھایا بعد میں حالات کیا ہوں گے، پھر بچے کو پتہ چلے گا، وہ کیا تاثر لے گا۔ وہ سمجھ گئی، بات ذہن میں آ گئی۔ واقعی ماشاءاللہ بچہ کافی برکت والا ہے۔ یہ اب خود سرجن ہے۔ اس نے اپنے 3 بھائیوں کو ڈاکٹر بنایا، اسی نے راستہ دکھایا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ بات بہن کی بیماری کی کر رہا تھا۔ مجھے وہ لالا کہا کرتی تھی۔ میری بیماری خطرناک حد تک پہنچ چکی ہے، بچنے کے کوئی امکانات نہیں ہیں۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کی حفاظت کون کرے گا؟ انہیں کھانا کون پکا کے دے گا؟ میرے بچے عبد المحنان کی شادی کر دیں۔ ہم نے شادی کے لیے 1 ہفتہ رکھا۔ کہنے لگی، آپ کو پتہ ہے 1 ہفتہ زندہ رہوں گی، جلدی کیوں نہیں کر دیتے؟ ہم نے 2-3 روز بعد اس کی شادی کر دی۔ نئے کپڑے اس نے پہنے تھے۔ میں مبارکباد دینے کے لیے آیا۔ عورتیں شادی کے موقع پر کچھ پڑھتی یا گاتی ہیں۔ میں اسے دیکھ کر ہنسا، کہا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، کچھ قرآن مجید پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بچے کی شادی کر دی ہے۔ کہنے لگی، لالا شادی کے موقع پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ خوشی کرنے کی اجازت دیتے ہیں، آپ کیوں روکتے ہیں؟ میں خوش ہو کر چلا گیا۔ تیسرے دن وہ فوت ہو گئی۔ ان کا جنازہ بھی پڑھا۔ بہت زیادہ لوگ جنازے میں شرکت کے لیے آئے۔ ایک بزرگ مانگنے والا ہمشیرہ کے گھر آیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، آواز نہ آئی۔ محلے داروں سے پوچھا، وہ پٹھانی کہاں ہے؟ محلے داروں نے بتایا، پٹھانی نہیں، ہماری بہن تھی، وہ فوت ہو گئی ہے۔ وہ بزرگ رونے لگے۔ پوچھنے پر اس نے بتایا کہ جب گاؤں سے مانگنے کے لیے آتا، پہلے یہاں دستک دیتا تھا۔ یہ مجھے کھانا دیتی، پھر اس بے استطاعت میری امداد کرتی۔ اللہ تعالیٰ اس میں بہت برکت ڈالتا۔ اب کیا کروں گا؟ مجھے کون کھانا کھلائے گا؟ کون میری امداد کرے گا؟ ہماری برادری کی ایک عورت فوت ہو گئی۔ اس کی قبر کھودنے کے لیے گئے۔ قبر کھودتے کھودتے قریب کی قبر کا کچھ حصہ کھودا گیا۔ وہ ہماری ہمشیرہ کی قبر تھی۔ قبر کھودنے والوں کو خوشبو آنے لگی، ایسی خوشبو جسے انہوں نے آج تک نہ سونگھا ہو۔ پھر کفن کا کچھ حصہ انہوں نے دیکھا، بالکل اسی طرح تھا جس طرح دفناتے وقت تھا۔ یہ خبر آنن فانن پورے گاؤں میں مشہور ہو گئی۔ یہ نیک عورت تھی جس بنا پر اس کی قبر سے خوشبو آئی۔ اس کا کفن میلا نہیں ہوا۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، غریبوں کی امداد کرتا ہے، فلاحی کام کرتا ہے، نیکی کے راستے بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کا صلہ دیتا ہے۔ آخرت میں تو اسے دینا ہی ہے، لیکن دنیا میں اس کا پھل اسے مل جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دکھایا، اس کی قبر سے خوشبو آنے لگی۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کو کبھی ضائع نہیں کرتا، اچھائی کا بدلہ اچھائی سے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ ہے، جس نے راہ خدا میں مال دیا اور خدا کی نافرمانی سے پرہیز کیا اور بھلائی کو سچ مانا، اس کو ہم آسان راستے سے سہولت دیں گے۔ اور جس نے کوئی نیک کام کیا، وہ مرد ہو یا عورت، جبکہ وہ مومن ہو، تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔